اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق دی۔ آج آپ کے سامنے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 164 تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت دراصل اس لیے تلاوت کی گئی ہے کہ یہ جو ماہ ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، آمد پربہار کا یہ مہینہ ہے۔ اس تعلق سے ہم نے اس آیت کو لیا ہے تاکہ آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سامنے آ سکے، اس لیے یہاں پر ایک آیت پیش کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد ہے اس کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ درس قرآن میں جب تک یہ مہینہ ہے، جتنے دن آتے ہیں، تو وہ صورتیں یا وہ آیتیں اٹھائی جائیں جو پیغام محمدی سے تعلق رکھتی ہیں اور شریعت محمدی سے ان کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور آپ نے یہاں آ کر کیا کردار پیش کیا اور اب ہمیں کس طرح سے عمل کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور پھر اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ آج ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے پوری صورتیں پیش کی جا رہی تھیں، لیکن وہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن وقتاً فوقتاً جو موقع محل ہوتا ہے اس پر بھی اگر پیغامات آ جائیں، میسیجز آ جائیں، تو خاطر خواہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مفہوم کو سمجھنا اور اس تعلق سے ساری باتیں ذہن میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم بے موقع کوئی بات کہیں وہ ذہن سے اڑ جاتی ہے، موقع محل سے اگر بات کہی جاتی ہے تو ذہن نشی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ سب سے پہلے پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت کے اندر بتلایا گیا اور یہ بہت بہترین بات بتلائی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین کے اوپر، یعنی کہ مسلمانوں پر، اور مسلمانوں میں خاص طور سے وہ جو مؤمنین ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، 100% وہ عمل کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان پر احسان کیا ہے۔ مسلمان تو بہت ہیں لیکن ان کے عمل سے وہ صرف ایسے ہیں کہ صرف مسلمان ہیں، گوشت کھانے کے مسلمان ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کلمہ تک نہیں ان کو آتا اور صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے خاص طور سے مؤمنین کا یعنی لفظ استعمال کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو مؤمنین یعنی کہ وہ پکے سچے مسلمان، تابع مسلمان، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اپنا سب کچھ جان مال لگا دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا۔ مننا کے معنی احسان کرنا، اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اور کیا احسان کیا؟ لقد من اللہ نے مومنین کے اوپر بہترین احسان کیا، اور کیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ احسان کیا کہ انہی کے درمیان سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔
اذ بعث فیہم، فیہم انہی کے مابین سے، یعنی کہ یہ نہیں کہیں سے امریکہ سے اٹھا لائے یا جو ہے دوسری نسل کا اٹھا لائے یا کچھ دوسری جنس کا اٹھا لائے، ایسا کچھ نہیں، جو وہاں رہتے تھے انہی میں سے، فیہم انہی کے مابین سے، فیہم رسولا من انفسہم انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یعنی بھیج دیا، رسالت محمدی سے، یعنی کہ رسالت الہیہ سے ان کو جو ہے سرفراز فرما دیا، یعنی کہ پیغامات الہی سے ان کو روشناس کرا دیا اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا انہی میں سے، انہی کے مابین میں سے، خود انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، بھیجا۔ اب کیوں بھیجا؟ اب یہ ہے اصل میسیجز، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ ان کے سامنے، علیہم ان لوگوں کے مابین، ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ آیاتی ہی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کو بتائے قرآن میں کیا ہے، کیا میسیجز ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا پیغامات ہیں، اللہ چاہتے کیا ہے، دنیا کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت میں کس طرح تم سرخرو ہو سکتے ہو، یہ سب کچھ بتلائے۔ یتلو علیہم آیاتی۔ اب یہ جو کام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کیوں کہا گیا؟ علماء انبیاء کے وارث کیوں کہے گئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبیوں کی جو ذمہ داری ہے علماء کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ نبی جو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، جو پیغامات لوگوں کو بتلاتے تھے، اب وہ پیغامات علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتلائے۔ اگر نہیں بتلاتے تو ذمہ داری پوری نہیں کی، پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ بہت معتبر ہے، بہت مبارک ہے، بہت پاکیزہ ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کو یہ جو مجلس ہے اتنی پیاری نظر آتی ہے۔ تمام مجلسوں میں جب فرشتے یہاں سے جاتے ہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ تیری مجلس سے آ رہے ہیں، وہاں چند لوگ بیٹھے تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کیا مانگ رہے تھے، کس چیز کا مطالبہ تھا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ تو کتنی بابرکت مجلس ہے، اور یہ مجلس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اس اعتبار سے کہ یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ کہ وہ ان کے سامنے، ہم نے مبعوث کیا کہ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے۔ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو عربی جانتے تھے، تو فوراً تلاوت کی اور وہ سمجھ جاتے تھے اللہ کے پیغامات کیا ہیں۔ اب ہم عربی جانتے نہیں ہیں تو ہم تلاوت بھی کریں اور مفہوم بھی بتائیں، یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تو لیکن کام کون سا ہے؟ نبیوں والا کام ہے، اور یہ جو کام ہے سننے والا، یہ صحابہ والا کام ہے۔ اصحاب رسول کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک دم سمعنا و اطعنا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو جاتا تھا اور وہ اللہ سے خوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ بہت مبارک ہے، اس سلسلے میں بیٹھنا، اس میں اپنا وقت دینا، یہ بابرکت ہے، یہ نیکیاں ہیں جو آپ کو ایک ایسے وقت میں کام آئیں گی جس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو کیا بتایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ اب جب بھیج دیا تو کیا اس کے کام ہے رسول کے، وہ بتائے کہ یتلو علیہم آیاتی۔ پہلا کام، 4 کام ہیں نبی کے، کتنے کام ہوتے ہیں؟ 4 کام، اور ہر نبی کا جو بھی امتی ہوگا، جو بھی وارث ہوگا، اس کو بھی یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گا پکڑ ہو جائے گی۔ یہ 4 کام آ رہے ہیں۔ ہم جشن عید کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے اصل میسیجز کو چھپا لے جاتے ہیں، ان کے پیغامات کو نہیں بیان کرتے۔ وہاں پر ایران توران کی پھیکم پھاک لگا دیتے ہیں، لیکن فی نفسی جو پیغامات رسول کو دیے گئے ہیں ان کو بیان ہی نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہلڑ بازی میں مزے لے کر ایک رات کے چلے جاتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہوا کیا تھا۔ پہلا میسیج کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناؤ، نمبر 1۔
دوسری وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کریں۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کو صاف کرنا، پاک صاف کرنا۔ دل کیا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے گندا پن آ جاتا ہے، میل کچیل آ کے بھر جاتا ہے۔ اب اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ جیسے آپ نے لوہا دیکھا ہے، لوہے پر پانی گرتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، اگر وہ دین سے دور ہے، اللہ کی باتوں سے دور ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے دور ہے، تو دل سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا آتا ہے؟ جس طرح کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے لکوڈ آتا ہے اور وہ چیز زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاک صاف کرنا، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات اللہ سے حاصل کیے ان کو سامنے رکھ کر بتلانا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ تم اس دلدل، اس گندگی میں پھنسے ہوئے، اس سے توبہ کرو، رشوت سے، جوئے سے، شراب نوشی سے، زناکاری سے، جو ایسی بدکاری چیزیں ہیں اس سے توبہ کرو، اس سے جو ہے دل گندا ہو جاتا ہے اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب ناپاک ہوتا ہے تو پھر اس کی سڑھن جو ہے، اس کی جو بدبو ہے، اس کی جو اسمیل ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان کا وجود خود بخود جو ہے گلنے اور سڑنے لگتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، اپنی تمام برائیاں پیش کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے لیے معافی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کر دیے، میرے پاس معافی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، 100 کر دیے۔ ایک شخص کے پاس گئے، ایک مولانا مفتی صاحب کے، انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ جائیے معافی مانگیے۔ اب وہ گئے، دل سے تڑپ کے ساتھ میں جب قدم بڑھایا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے دل سے صدا لکھ لیا اللہ مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں کہ موت کے فرشتوں نے ان کی جان قید کی اور کہا یہ جہنمی ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ لیکن جنت کے فرشتے آئے کہ اس نے اتنی سچی پکی توبہ کرتے ہوئے یہ آگے بڑھا تھا کہ اس کا حق جو ہے یہ ہے کہ جنت میں جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ زمین ناپی جائے کہ یہ بندہ جس کی طرف چلا تھا، اگر توبہ کی زمین جو ہے، یعنی جہاں سے چل کر یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، وہ زمین اگر کم ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر یہ اسی دلدل میں تھا جس جگہ یہ گناہ کرتا تھا، اگر وہ زمین زیادہ ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ زمین کو ناپا گیا تو کہتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سکیڑ دیا اور وہ زمین کی طرف پہنچ گیا خود بخود جس زمین کی طرف وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اور اس طرح وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کو اللہ نے، یعنی کہ اگر سچے پکے دل کے ساتھ آج توبہ کرتے ہیں تو دل پوتر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ رسول بحیثیت رسول آپ کے پاس لوگ آئیں گے، بہت سی پریشانیاں رکھیں گے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ میں نے زنا کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ 4 مرتبہ جب اس نے قول کر لی، یعنی 4 مرتبہ اقرار کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھیا جب تک یہ وضع حمل سے نہ ہو جائے، یعنی کہ بچے کو جن نہ دے، اس وقت تک اس کے ساتھ میں صحیح معاملہ رکھو، اور جب یہ بچے کو ٹھیک ٹھاک ولادت کر دے اور ولادت کے بعد میں پھر جو ہے بچہ یعنی تندرست ہو جائے، پھر اس کو سنسار کر دینا۔ تو پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے سارے کپڑے باندھنے کے بعد میں اس کو سنسار کیا گیا، مار دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے غصے میں ایک گمہ لے کے اس کو بہت تیزی کے ساتھ مارا، گھن کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے پر اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے سب کی مغفرت ہو جائے۔ کہاں گھن کرتے ہو اس سے؟ تم گھن کر رہے ہو؟ توبہ کا اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کراتے تھے، یعنی کہ دل صاف کراتے تھے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہی تو ہے۔ یہ ڈر کیوں ہے؟ اللہ کی باتیں جب وہ سنتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اگر یہاں پاک نہیں کرو گے تو وہاں کیسے پاک ہو جاؤ؟ اس عورت نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔
ایک شخص اسی طرح اس نے آ کے کہا کہ میں نے زنا کر لیا، تو وہ بھاگنے لگا جب اس کو گم میں چلائے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سخت تھے اس معاملے میں، پکڑ لیا، ڈھونڈ دیا رکھ کے، اور پھر وہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں وہ بھاگنے لگا تھا، کہنے لگے بھاگنے نہیں تھے کہ نہیں میں نے بھاگنے نہیں دیا مارا، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے توبہ کر لی تھی سچی پکی، اگر وہ بھاگ رہا تھا بھاگنے دیتے، لیکن اس کی توبہ تو قبول ہو ہی گئی تھی۔ اب بتائیے کتنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کرنا یعنی کہ دلوں کو صاف کرنا، دلوں کے اندر وہ باتیں ڈالنا جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور جب اللہ خوش ہوگا تو انسان اپنی جان کی مال کی پرواہ نہیں کرتا، میرا اللہ خوش ہو جائے، ورنہ کس کے اندر اتنی مجال ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے جا کر ذلیل کرے اور جو ہے پتھر کھائے۔ یہی تزکیہ ہے، دلوں کو صاف کرنا۔ دل کے اندر اللہ کی باتیں جب آ جاتی ہیں تو انسان پھر دنیا سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، بس کسی طرح میں پوتر ہو جاؤں، یہ دھرتی پاک ہو جائے، اور خود بخود جو ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، دلوں کو صاف کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اب یہی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی ہے، تزکیہ نفس کریں۔ کسی کے اندر برائی دیکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ وذلک اضعف الایمان۔ اب اس کا بتا دیا کہ اگر کسی کے اندر آپ برائی دیکھتے ہیں، کھلم کھلا برائی ہو رہی ہے، تو ہاتھ سے روک دیں اگر طاقت رکھتے ہیں، بھائی غلط کر رہے ہیں آپ، یہ غلط ہو رہا ہے، آپ نے ہاتھ سے روک دیا، لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ بھرے مجمع کے اندر کسی کی لان تان سنے بغیر آپ حق بات پہنچا دیں، ورنہ کل پکڑ آپ کی ہے۔ اگر ہم حق کو چھپا لے گئے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کی پرواہ نہ کریں، آپ حق بات پہنچا دیں۔ اور اگر اتنا بھی آپ کے اندر طاقت قوت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اب یہ چیز جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے، نبی تو آ نہیں رہے، تو جو بھی برائی ہو رہی ہیں اس برائی کو بتانا، اس سے روکنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جب تزکیہ نفس ہوگا، خود بخود انسان کا دل پاک اور صاف ہوگا، عبادت میں مزہ آئے گا، اس کا دل بازاروں میں نہیں لگے گا، پھر خود بخود آ کر اللہ کی محفلوں میں اور اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ ریزی کی طرف توفیق مل جائے گی۔ جب تک دل گندا رہتا ہے، پرا گندا ہوتا ہے، دل میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد اور دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ گندگی ہوتی ہے، تو وہ دل جو ہے اتنا میلا کچیلا ہوتا ہے کہ عبادت کا بھی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جب سچی پکی توبہ کر کے آتا ہے تو پھر اس عبادت میں وہ مزہ آنے لگتا ہے کہ پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں آتی۔ تو وہی زکیم کہ وہ دوسرا کام کیا ہے نبی کا کہ تزکیہ نفس کریں، دوسرا کام۔ تیسری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کام سب سے اہم ہے، اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تیسرا اور چوتھا کام جو بتایا کہ سب سے پہلے کتاب کو سکھائیں، کتاب کیا؟ قرآن کریم ہے، اور اسی کو دوسری حدیث میں کیا گیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اور اسی کو کیا یہاں کیا کہا گیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ ان کو کتاب پڑھنا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا میسیجز ہیں، اس کو بتلانا ہے، سمجھانا ہے، پڑھانا ہے۔ علمہ یعلم تعلیماً کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، ایک ایک لفظ ہجے رٹانا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ، یعنی بحیثیت معلم کے، ایک استاد بن کر تمام کی تمام پرجا کو شاگرد کے طور پر سمجھانا۔ جس طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن کی ایک ایک آیت کو ان کو بتلانا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اب آج کے وقت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی کسی بھی عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں ہے تو وہ قرآن کو ضرور سیکھے، جانیں، اس کے بارے میں جانیں۔ رسول کو اس کا حکم ہے کہ وہ آپ سکھائیں ان کو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ الحکمہ، حکمت کی تعلیم دیں۔
حکمت کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے دعوت کے کاموں میں کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب بھی دعوت دو کو حکمت کے ساتھ دو. یہ نہیں کہ ایک انسان بیچارہ پیٹ میں درد ہے یا کسی کو لے کے ضرورت سے جا رہا ہے، اب آپ سے چلو بھائی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ حکمت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریش ہے، ہر اعتبار سے پرسکون ہے، اس وقت ہو کہ یار 10 منٹ کے لیے ہمیں اپنا وقت دے دیجئے، ہم چند باتیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے. تو وہ اپنا وقت دے گا، دل کے ساتھ دے گا، دماغ کے ساتھ دے گا. ایک انسان پہلے سے بیچارہ پریشان ہے، اب اس کی پریشانیوں کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے آپ مسجد میں لے آئے، تو یہ حکمت نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ آپ ان کو تعلیم بھی دیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت سکھائیں. حکمت سے بہت کام بن جاتے ہیں. اگر حکمت نہیں ہوگی تو سارا کام بنا بنایا بگڑ جاتا ہے. یہ 4 کام ہیں نبی کے، ان 4 کاموں کو کرنے کی سخت ضرورت ہے. پہلا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، آیتوں کی تلاوت کر کے بتلانا. دوسرا کام تزکیہ نفس. تیسرا کام کتاب سکھلانا، قرآن کریم کا پڑھنا، ان کو بتلانا کیسے پڑھی جائے گی. اور چوتھا کام حکمت ہے، تعلیم قرآن اور تعلیم حکمت، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. یہ بہت ضروری ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں یہ قید نہیں لگائی کہ 4 سال کا بچہ پڑھے گا یا 10 سال کا بچہ پڑھے گا. اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے عمر کی. عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں ہو، بس دل کا شوق اور لگن کے ساتھ انسان یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اب یہ کرنے کے بعد، یہ 4 کام بتانے کے بعد لوگوں کو بتایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ بتایا کہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی کھلم کھلا گمراہی میں تھے. یعنی کہ رسول کے آنے سے پہلے اگر لوگ یہ کہیں، ابھی اس کا ہم خلاصہ کر دیتے ہیں 6 صدی عیسوی کا، کہ کتے اور بلی کی طرح جس طرح وہ نوچ نوچ کر کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بس انسان کر رہے تھے. اسی کو یہاں پر کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، تم اس سے پہلے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے تم کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے، اور ایسی گمراہی اور دلدل میں تھے وہاں سے نکلنا تمہارے لیے مشکل تھا. اب اس کو اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے 6 صدی عیسوی کا زمانہ ہے. 6 صدی عیسوی کے اس زمانے کو اگر آپ دیکھیں تاریخ کے پنوں پر، اتہاس اٹھا کر، تو آپ دیکھیں گے کہ انسان انسانیت کی ڈگر سے ہٹ چکا تھا. وہ انسان کو بھول ہی چکا تھا، اپنے خدا کو بھول چکا تھا. کتے اور بلی اور کیڑے مکوڑے کھانے پر مجبور تھا. اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاقی ہر اعتبار سے گر چکا تھا. وہ ڈاکہ زنی کرتا تھا، ایک دوسرے پر شپھو مارتا تھا، لڑائی کرتا تھا، جنگیں کرتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، زنا کاری میں ملوث تھا، لوٹ مار کو عام درجہ دیا جاتا تھا. جو کم طاقتور ہوتا تھا کمزور کو کھا جاتا تھا. کوئی عبادت کا تصور نہیں تھا، مرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. بس زندگی جی رہے تھے کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا ایک روایت کے مطابق 9 جو زیادہ تر معتبر ہے، 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. یعنی کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. 9 تاریخ سب سے اہم تاریخ ہے. 12 تاریخ کو جو جشن عید میلاد آپ مناتے ہیں یا دیکھتے ہیں، وہ تاریخ غلط ہے، کسی بھی طرح سے معتبر نہیں ہے. 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا بالاتفاق سب کے رائے کے مطابق صحیح ہے، لیکن آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. 9 ربیع الاول اور 2 شنبے کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اور انگلش تاریخ کے مطابق 22 اپریل 571 سال ہے. 571 سال. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں کہ من قبل کا نا، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس کو بتانے کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ مسیح کا زمانہ ہے.
حضرت عیسیٰ مسیح کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں 571 سال لگے ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں فترہ، عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ فترہ۔ فترہ کا مطلب ہوتا ہے وہ زمانہ جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ جب وہ زمانہ جس میں نبی نہیں آیا، حضرت عیسیٰ مسیح جب اس دھرتی سے اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وقت آیا، اس وقت کو لے کر اس وقت کو اگر جوڑے، بیچ کا عرصہ جس کو فترہ بولتے ہیں، وہ 571 سال کا ہے۔ اب 571 سال میں کتنی برائیاں ہوئی ہوں گی آپ جان سکتے ہیں۔ پوری دنیا جو ہے اپنے خدا کو بھول چکی تھی ہر اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ پھر سے بھولو وہ کو ان کا سبق یاد دلانا، ان کو صحیح ڈگر، تمدن سے، ثقافت سے، تعلیم سے، اخلاقیات سے، عبادات سے، معاملات سے، ہر ایک چیز سے ان کو واقف کرانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے آتے ہی مکہ کی کایا پلٹ دی، اور وہاں پر جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان 40 سال تک رہے۔ ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، حضرت عبداللہ کا انتقال 2 ماہ پہلے ہو گیا۔ حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب، آپ کے والد کا نام عبداللہ، حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ تو ان کو اطلاع دی گئی حضرت عبد المطلب کو کہ بھائی بیٹا ہوا ہے، پوتا ہوا ہے آپ کو۔ تو وہ آئے اور مکہ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، میرا پوتا ہوا ہے۔ تو انہوں نے 7ویں دن عقیقہ کیا، یعنی سب کی دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد۔ یہ نام مکہ میں پہلا ایسا نام تھا جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا۔ حالانکہ عیسیٰ مسیح کی کتاب میں توریت اور انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں احمد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو احمد نام ہوگا۔ تو محمد اور احمد کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے، سمجھے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس لیے یہ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 3 عورتوں کا دودھ پیا، حضرت آمنہ کا اپنی والدہ کا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا عرب کے دستور کے مطابق، اور تیسرا حضرت صوبیہ جو ہے ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی، ان کا دودھ پیا۔ یہ 3 عورتیں تھیں جن کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ پھر 6 سال کی عمر تک آپ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد 6 سال جب آپ آئے، یعنی 5 سال کے بعد آپ آ گئے تھے، وہ واقعہ شق کے صدر کا بھی وہیں پیش آیا تھا کہ بچپن ہی میں ان کا سینہ چاک کیا تھا اور اس کو فرشتوں نے دھویا تھا۔ میں مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وقت اور ملے گا اگلا تو اس میں اور ہسٹری اچھے سے آئے گی۔ تو اس کے بعد میں جب آپ 6 سال آئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ان کو لے کر گئی، اور مقام ابوا پر 6 سال، یعنی کہ آپ 6 سال کے تھے اس وقت ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین ہو گئے، کیونکہ والد کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا 2 مہینے پہلے، اور والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ 6 سال کے تھے۔ کتنے سال کے؟ 6 سے۔ پھر اس کے بعد آپ کی پوری کفالت جو کہ آپ کے دادا نے کی حضرت عبد المطلب نے، اور حضرت عبد المطلب بھی 2 سال کے بعد انتقال کر گئے سن 8 ہجری میں، یعنی کہ 8 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ بھی انتقال کر گئے۔ اور انتقال کرنے کے بعد پھر حضرت عبد المطلب جو تھے، حضرت عبد المطلب کے جو ایک کہہ سکتے ہیں اور صاحبزادے تھے ابو طالب، یہ آپ کے چچا ہیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں سگے بھائی تھے،
اور بھائی جو تھے باپ شریک تھے لیکن ماں شریک نہیں تھے، یعنی کہ دوسری ماں سے تھے، لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ماں سے تھے، باپ شریک بھی تھے اور یعنی کہ ماں شریک بھی تھے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب حضرت ان کے دادا نے کہا کہ یعنی یہ بیٹے کا خیال رکھنا، اور انتقال کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ ان کو چاہا، ہر جگہ ان کو لے کر گئے۔ اب اس طریقے سے 12 سال کی عمر میں پہلا تجارتی سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ میں شام گئے تجارت کی، 12 سال کی عمر میں، لیکن 1 سے لے کے 12 سال کی عمر تک ابھی تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ پر۔ پھر آپ تجارت کی منڈی میں زیادہ بڑھ گئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بلایا اور حضرت میسرہ کو کہا کہ بھیا ان کے ساتھ میں ملک شام جاؤ، اور ملک شام جب گئے تو بہت اضافے کے ساتھ میں، یعنی خوب زیادہ جو ہے تجارتی نفع لے کر واپس لوٹے۔ تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 سال کی ہو گئی۔ اب 25 سال کی عمر میں آپ جو ہے ابھی تک ایسے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کے باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، بچہ غلط رخ اختیار کر سکتا ہے، غلط لائن چل سکتا ہے، لیکن آپ ایسے سماج میں ہیں کہ کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھا رہا۔ یہ اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں کہ بعد میں اس کا اثر پڑے گا۔ نبوت جو ہے ایسے ہی نہیں دی جاتی، کسی کو بھی دے دی گئی۔ نبوت کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ خاندان اچھا ہو، اس کا کریکٹر اچھا ہو، اس کو ہر اعتبار سے جو اس کا یعنی کہ وہ لائق اور فائق ہو۔ تو 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیوہ تھی، مالدار خاتون تھی، ان کی عمر حضرت خدیجہ کی اس وقت 40 سال تھی۔ کتنی؟ 40 سال۔ اور ان سے نکاح کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ یہاں اشکال کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکال کرتے ہیں، ٹپنی کرتے ہیں غیر مسلم حضرات کہ حضرت عائشہ 6 سال کی بچی سے انہوں نے نکاح کیسے کر لیا، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ پہلا نکاح انہوں نے اپنی جوانی میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے کیا تھا۔ اس چیز کو مینشن نہیں کرتے، وہ بیوہ سے کیا تھا، اور 2 شوہر ان کے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اولاد ہوئی ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹیاں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم بھی ہیں، یہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ تو حضرت قاسم، حضرت عبداللہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، اور ماریہ قبطیہ سے جو حضرت ابراہیم پیدا ہوا ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے 6 اولاد میں 4 بیٹیاں تھیں، حضرت یعنی ام کلثوم، زینب، رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 4 بیٹیوں کے تعلق سے الگ الگ شادیاں ہوئی، لیکن نسل جو چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ ٹھیک ہے، کن سے چلی ہے؟ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ اس میں آپ نے حضرت حسن کو لیا، حضرت امام حسین کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی کو لیا، اور خود تھے، اور یہ کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو آپ کا نسل جو چلا، سلسلہ جو چلا، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے چلا۔ اس طرح یہ پورا واقعہ۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھی، میں تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، یہ چیزیں رہتی نہیں ہیں اور یہ پھر سمجھنا۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور 35 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنا چاہا، جیسے بوسیدہ ہو گیا، بھیا دوبارہ سے بنا لو، چندہ جمع کیا۔ آپ دیکھتے ہیں حتیم کا ایک علاقہ ہے، حتیم سمجھتے ہیں؟ جب مکہ جاتے ہیں آپ تو مکہ کے برابر میں ایک جگہ ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس چندہ کم ہو گیا تھا، یعنی کہ پیسہ کم پڑ گیا۔ اب وہ عمارت جو ہے پوری بنانی تھی، لیکن پیسہ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اتنا ہی حصہ بنایا، حتیم کا چھوڑ دیا تھا۔ تب سے وہ چھٹا ہوا ہے، تب سے ہی چھٹا ہوا ہے وہ اسی طرح، تو وہ حتیم کہلاتا ہے، لیکن وہ حصہ خانہ کعبہ ہی کے اندر ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ اب حجر اسود جب اٹھا کر اس کی جگہ پر وہ رکھ رہے تھے، لڑائی ہو گئی سب میں، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، سارے قبیلے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کل جو فجر میں سب سے پہلے آئے گا ہم اس کے ہاتھ پر فیصلہ لیں گے، کیونکہ معاملہ گمبھیر تھا۔ اب گمبھیر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فجر میں پہنچ گئے وہاں۔ سب نے دیکھ کر سب ایک لفظ کہا، یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں پہلے بار کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر انگلی کسی نے نہیں اٹھائی 25 سال 35 سال کی عمر تک۔
اب یہ اثر 35 سال کے اس واقعے پر پڑتا ہے کہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کیا، ھذا امین، ھذا امین، ھذا صادق. یہ لفظ ایسے ہی نہیں کہہ دیے کسی کے لیے کہ یہ شخص جو ہے سچا ہے، یہ امانت دار ہے، ہم سب راضی ہیں. 35 سال تک اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور تمام لوگوں کی نظروں کے مرہون منت بن جانا بہت بڑی بات تھی اس وقت. اور اس بنیاد پر اللہ نے 5 سال کے بعد آپ کے اوپر سورہ اقرا نازل کی. اقرا پہلی آیت جو وہی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی. اس واقعے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے ٹفن لیتے تھے، ٹفن پیک کرایا اور غار ہرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. غار ہرا جہاں پہلی وہی نازل ہوئی ہے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، اور وہاں دھیان لگا کر بیٹھتے تھے. ایسے کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، دھیان لگاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر دھیان لگاتے تھے. حنیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا. حنیفہ کا لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ میں ایسے دھیان لگاتے تھے کہ پہلے عبادت کا جو طریقہ تھا وہ دھیان لگانا تھا کہ اللہ کو سوچتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. بہت دھیان لگائے، کئی راتیں وہاں گزار دیا کرتے تھے. کبھی حضرت خدیجہ آپ کا ٹفن پہنچانے وہاں پہنچ جاتی تھی. اسی رات جب آپ دھیان لگا رہے تھے، 40 سال آپ کے ہو گئے تھے. 40ویں سال پھر جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں حضرت جبریل لے کر آئے. یہاں سے قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے ایک دوسری جگہ آپ کو کہا گیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اسی کا سیکنڈ پارٹ 28ویں پارے میں ہے. وہاں پر اسی آیت کو وہاں پر بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن وہاں کیا کہا گیا، والذی بعث فی الامیین. اب امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو کہتے ہیں، جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو. کیونکہ جب اقرا لے کر آئے تھے تو حضرت جبریل نے کہا تھا اقرا پڑھیے، تو آپ کہہ رہے تھے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو انہوں نے غتی دبایا، کسا پڑھیے اقرا. پھر انہوں نے ما انا بقاری کا لفظ استعمال کیا. تو 3 مرتبہ کے بعد آپ نے چوتھی مرتبہ کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اب پھر پڑھتے چلے گئے. تو یہاں سے تعلیم ملتی ہے پڑھنے کی، یعنی کہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تلاوت، پڑھنا لکھنا یہ ضروری ہے، اور پہلی وحی سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. تو یہ دیکھیں، جب تک ہم ایک دوسرے کے سرے کو نہیں سمجھیں گے یہ سمجھ نہیں سکتے. تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی دنیا تھی. لوگ کیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مبتلا تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے صحابہ کی جو ٹیم تیار کی. انشاءاللہ اس کے اوپر جو میسج سیکنڈ بات ہے، یعنی بعثت نبوی کے بعد کیا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور